عشق کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ ذرا سا آگے بڑھائیں اور اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ پہنچائیں کہ یہ عشق کی جو انرجی جس سے کہ دو ایسے ایٹمز جو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے، یہ ہے کیا اور یہ کرتی کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ دیکھیے، عشق ایک ایسی انرجی کا نام ہے جو انہونی کو ہونی کر دیتا ہے، جو امپاسبل کو پاسبل بناتا ہے، جو کبھی نہیں ہوا اس کو ممکن کرتا ہے۔ تو یہ وہ مچھلی ہے جو دریا کے گریڈینٹ کے ساتھ نہیں چلتی، بلکہ یہ وہ پلو مچھلی ہے جس کا ان ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر ہوتا ہے، جو گریڈینٹ کے اگینسٹ اوپر کی طرف چلتی ہے، اپوزٹ جاتی ہے اس سے جو ٹریڈیشن ہو۔ تو اگر عشق نہ ہو تو دنیا صرف ٹریڈیشنز کے حساب سے ایک فلو میں چلتی چلی جائے گی۔ اس کے اندر جو انوکھی وارداتیں ہوتی ہیں، جو انوکھے کارنامے ہوتے ہیں، جو ایسا ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا، وہ صرف اور صرف عشق کی انرجی سے ممکن ہے۔ تو عشق کو ایک انرجی اور ایک فورس کے طور پر لینے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم فزکس کی بات کر رہے تھے محبت کی، اور ہم نے بات کی تھی کہ ہائیڈروجن آئنس کو اکٹھا کرنے میں ایک فورس ہے جو انہیں قریب لاتی ہے، وہ فورس عشق ہے۔ اور اس کی طاقت کا اظہار صرف یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اس نے کیا کیا، اس نے کیا یہ کہ دو ایٹمز کو قریب لایا اور پھر وہاں سے ایک نئی تخلیق ہوئی جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یعنی کہ اس نے ملٹیپلائی کر دیا ان دو ایٹمز کو ایک انوکھی نئی چیز بنانے میں، کریٹ کر دی ہیلیم اور روشنی اور ہیٹ، کتنی نئی چیزیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں جب تک جدائی تھی ہائیڈروجن ایٹمز کے درمیان، وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ ملانے سے کتنی نئی چیزیں، ایک نئی گیس بن گئی، ایک روشنی کی کرن پھوٹی اور ہیٹ جنریٹ ہوئی، اور ان سب نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے۔ تو جب دنیا میں بھی عشق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی چیز میں فورس اور انرجی آتی ہے، تو پہلا جو اس کا نتیجہ ہے وہ کریٹیوٹی ہے۔ لیکن اگر اس انرجی سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو پھر یہ عشق نہیں۔ اگر اس سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں اور تباہی اور بربادی آ رہی ہے رشتوں کے اندر، تو یاد رکھیے گا یہ عشق نہیں۔ اس کی پہچان ہی ملانا ہے، اس کی پہچان ہی ٹھنڈک ہے، اس کی پہچان ہی کریشن، اس کی پہچان ہی جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ تو جہاں جہاں آپ یہ کیفیت جوڑنے کی محسوس کر رہے ہوں تو یاد رکھیے گا یہاں عشق ہے، اور جہاں توڑنے کی کیفیت ہو تو پھر یہ وشق ہے، عشق نہیں۔ تو عشق وشق کرتے ہوئے دھیان رکھیے گا کہ آپ عشق زیادہ اور وشق کم کریں۔ اچھا جناب، تو یہ پھر جو عشق ہوا، اس نے کیا کیا؟ تو اس نے کریشن کی اور ایک نئی چیز پیدا ہوگی جو نہیں کرتی تھی، جو ممکن ہی نہیں تھی اگر عشق نہ ہوتا۔ تو اس کریٹیوٹی کو اور اس پاور کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آج تک جو سب سے زیادہ سپیڈ اسٹیبلش ہوئی ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے۔ اس سے تیز کوئی چیز نہیں آج تک دریافت ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ جب کسی چیز کو یا کسی پارٹیکل کو سپیڈ آف لائٹ سے سورج سے زمین تک پہنچانا اور اس کے تمام باقی سیاروں تک پہنچانا مقصود ہو، تو اس کے لیے کیا فورس ہے جو اس کے اندر اتنی تیزی اور شدت لے کر آتی؟ عشق وہ فورس ہے جو ڈرائیو کرتا ہے اس فوٹون کو، اس پارٹیکل کو، کہ وہ سورج سے زمین تک کا سفر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے کرے۔ یہ ہے طاقت عشق کی۔ تو اگر کسی عشق کے نتیجے میں آپ بستر سے ہی نہیں اٹھتے، آپ سارا دن لیٹے رہتے ہیں اور آپ ہوا میں گھورتے رہتے ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ فاصلہ یہ طے کرتے ہیں کہ بستر سے زمین پر گر گئے اور گھسیٹ گھساٹ کے جوتے پہن کے بڑی مشکل سے باتھ روم گئے اور واپس آ کے پھر سو گئے، تو میری جان یہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو موٹیویشنل فورس ہے، یہ تو طاقت پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ تو سرعت پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ تو روشنی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ عشق میں
اندھیروں میں ڈوبے رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چرس شرس پینا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹن ہونا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا پھر عشق کو بدنام نہ کیجیے گا، یہ عشق نہیں ہے میری جان۔